میلاد کا موسم سہانا ہے، مرحبا آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، مرحبا 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے، 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک دفعہ پھر اسپیشل ٹرانسمیشن میں حاضر ہیں اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اول تاخیر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ ہم منا رہے ہیں 1500واں جشن ولادت، اور اس سال اسپیشل ٹرانسمیشن 15 دن کے لیے ہے، جس میں کیا سیگمنٹس ہوں گے ایک دفعہ پھر میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے شروع کے اندر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات یا ایک آیت کریمہ سنتے ہیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اور آج سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 15 اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم سنیں گے۔ اسی طرح کچھ دیر کے بعد ایک حدیث پاک آپ کو جو ہے وہ سنائی جائے گی، اور وہ ہوگی کتاب ریاض الصالحین، اور اس کا چیپٹر ہے امید کا بیان، اور اس کی حدیث نمبر 15 ہم آپ کو سنائیں گے۔ اسی طرح 15 اقوال بزرگان دین وہ بھی آپ کو سنائے جائیں گے۔ ہمارے بزرگ جو مدنی چینل کے مبلغین ہیں وہ تشریف فرمائیں انشاءاللہ، ان سے ہم انشاءاللہ عزوجل 15 اقوال بزرگان دین بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو یہ رنگ برنگا انشاءاللہ پروگرام آپ ہمارے ساتھ دیکھیے گا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں آج کی تلاوت کی جانب، سورہ جاثیہ آیت نمبر 15۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ جو بھلا کام کرے تو اپنے لیے اور برا کرے تو اپنے برے کو، پھر اپنے رب کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ من عامل صالحا فلنفسہ، جو نیک کام کرے تو اپنی ذات کے لیے، یعنی جو شخص ایسے نیک کام کرے جن سے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو، تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے کہ ان نیک اعمال کا فائدہ اور ثواب اسے ہی ملے گا، اور جو برے کام کرے تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے کہ وہی اپنے برے کاموں کا نقصان اور عذاب برداشت کرے گا۔ پھر تم مرنے کے بعد اپنے اس رب پاک کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے جو تمہارے تمام امور کا مالک ہے۔ وہ نیکوں اور بدوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا، لہٰذا تم اس ملاقات کی تیاری کرو۔ ہر شخص اپنے اعمال اور انجام پر غور کرے۔ اس آیت میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور برے اعمال کرنے سے ڈرایا بھی گیا ہے، لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال اور ان کے انجام پر غور کرے۔ اگر کوئی نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر برے اعمال میں مصروف ہو تو اسے چاہیے کہ برے اعمال سے سچی توبہ کر کے نیک اعمال شروع کر دے تاکہ ان کی سزا سے بچ سکے، اور جو برے اعمال سے بچتے ہوئے نیک اعمال میں مشغول ہو تو اسے چاہیے کہ مزید نیک اعمال کرے تاکہ آخرت کا توشہ زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے۔ نیکی کا فائدہ اور گناہ کا نقصان۔ نیکی اور گناہ کرنے والے کو ہونے کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اگر تم بھلائی کرو گے تو تم اپنے لیے ہی بہتر کرو گے، اور اگر تم برا کرو گے تو تمہاری جانوں کے لیے ہی ہوگا۔ اور ارشاد فرماتا ہے، من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون۔ جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جو اچھا کام کریں وہ اپنے ہی کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ جی، ہم نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کی۔ نیکسٹ ہمارا سیگمنٹ ہے، میری دائیں جانب محمد اسحاق اتاری تشریف فرما ہیں، یہ انشاءاللہ سوالات کریں گے۔ یہ ایک طرح سے مکالمہ کہہ لیں، کویسچن آنسر کا سیشن کہہ لیں، تو اس بہانے سے بھی ہم معلومات حاصل کرتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں۔ جی شروع کیجیے۔ بتائیں فتح مکہ کس عیسوی سال میں ہوا تھا؟ فتح مکہ 630 عیسوی سال میں ہوا تھا۔ ماشاءاللہ۔ میں آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی زبان مبارک پر کیا الفاظ تھے؟
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम जब पैदा हुए तो उनके मुंह पे रब्बी हबली उम्मती जारी था। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आपसे तीसरा सवाल किया जा रहा है, मुदब्बब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल की किस चीज़ का नाम है? मुदब्बब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के प्याले का नाम है। सुभान अल्लाह, ये भी आपका जवाब दुरुस्त है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को जो तलवार अता फरमाई थी उसका नाम बताएं। उस तलवार का नाम जुल्फ़िकार था। सुभान अल्लाह, ये भी जवाब आपका दुरुस्त है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी बीबी रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा ऐलान नबुव्वत से कितने साल पहले पैदा हुई? हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा ऐलान नबूवत से 7 साल पहले पैदा हुई। जी, तो आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तमाम ही जवाबात दुरुस्त दिए हैं मोहम्मद अली रज़ा ने। अब जो है वो अली सवालात करेंगे इसहाक से। जी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। सुभान अल्लाह। किस मशहूर गज़वे में मरने वालों के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही खबर दे दी थी? गज़वा बदर में मरने जाने वाले नॉन मुस्लिम्स के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। सुभान अल्लाह, आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। हुदैबिया के मकाम पर कौन सी मशहूर बैत हुई थी? हुदैबिया के मकाम पर बेते रिजवान हुई थी। तौइफ के सफर में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और कौन थे? ताइफ के सफर में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु अन्हु थे। सुभान अल्लाह, आपका ये जवाब भी दुरुस्त है। आखिरी सवाल, हिजरत के सफर में किस सहाबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर सवार किया था? हिजरत के सफर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर सवार किया था। सुभान अल्लाह, आपके 5 के 5 सवाल दुरुस्त हैं। चलिए जी, माशाअल्लाह बच्चों ने तैयारी की है, तशरीफ़ रखी है, जवाबात दिए। जब भी इस तरह के सेगमेंट्स हों और जब सवाल किया जाए तो नाजरीन भी अपना टेस्ट ले सकते हैं, अपने जहन में जवाब लाइए। अगर आप जवाब सोच पाते हैं, आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जब जवाब दिया जाता है उसे याद रखने की कोशिश करें। घर में बच्चों की इस तरह की एक्टिविटीज़ भी आप प्लान कर सकते हैं। बच्चे आजकल बहुत सारी चीज़ों के अंदर मसरूफ़ रहते हैं, माँ बाप परेशान भी होते हैं, तो उनको अल्टरनेटिव हमें देना चाहिए। और वो कोई भी ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटी आप करवाएंगे तो इंशाअल्लाह बच्चे सीखेंगे भी और किसी फजूल काम से बचने में भी कामयाब होंगे। मेरे दाएं जानिब बच्चियां हैं, बाएं जानिब जो है वो बच्चे हैं। आइए अब इनसे सुनते हैं आज ये क्या तैयारी करके आए। जी, तैयारी है आप सबकी? जी। माशाअल्लाह। बच्चियों की ज़्यादा है या बच्चों की ज़्यादा है? बच्चियों की ज़्यादा है। चलिए जी, ये तो अब नाजरीन फ़ैसला करेंगे कि किसकी तैयारी ज़्यादा मजबूत मालूम होती है। अच्छा, ये जो सेगमेंट है बच्चों को तैयार करवाया जाता है, ज़ाहिर है उनको पहले से बताया जाता है, फिर ये याद करते हैं, फिर यहाँ आकर उसको बोलते हैं। तो चूँकि हम इस मरतबा 1500वां जश्न विलादत मना रहे हैं तो बच्चों ने इस मुनासबत से कुछ जुमले तैयार किए हैं। तो वन बाय वन सुनते हैं बच्चे इस ताल्लुक़ से इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए क्या खूबसूरत जुमले हम तक पहुंचा रहे हैं। जी, दाएं जानिब से शुरू करते हैं। पहले जी, कौन सुनाएंगी पहला जुमला? चलिए आप सुनाइए, माइक दीजिए इन्हें। याद मदीना दिल में बसाएं, 1500 जश्न मिलादत मनाएं। वाह भी वाह, याद मदीना दिल में बसाएं, 1500वां जश्न विलादत मनाएं। तो सब बच्चों ने जोर से इस जुमले का जवाब देना है, ठीक है? चलिए जी, अब इनकी बारी है, आप सुनाएंगे जुमला। छोटे भाई बहनों को नमाज सिखाएं, सुभान अल्लाह। ये खुद भी छोटे छोटे हैं, फिर भी इनका जज्बा है कि छोटे बहन भाइयों को नमाजी बनाएं। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन। जी, अब नेक्स्ट माइक लीजिए। किसी मुसलमान का दिल ना दुखाएं, 1500 जश्न विलादत मनाएं। किसी मुसलमान का दिल ना दुखाएं। माशाअल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत जुमला है, ऐसा ही होना चाहिए। जी, अब अम्मी अब्बू के हाथ चूमने की आदत बनाएं, 1500 जश्न विलादत मनाएं। जी बिल्कुल। तो कौन कौन अम्मी अब्बू के हाथ चूमेगा? सब चूमेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जी, नेक्स्ट।
गरीबों का मजाक न उड़ाएं। जश्न विलादत मनाएं। नाजरीन आपको समझ आया? पूछते हैं जी किसे समझ आया जी, किस किस को समझ आया है? चलिए जी आप बताइए क्या कहा इन्होंने, माइक में बताइए, माइक में। गरीबों का मजाक न उड़ाएं। 1500वां जश्न विलादत मनाएं। तो गरीबों का मजाक ना उड़ाएं, कितनी प्यारी बात कही है और बड़े ही मीठे अंदाज में कही है, माशाअल्लाह। बच्चों की यही अदाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां, माशाअल्लाह जी। गरीबों का मजाक हमें नहीं उड़ाना चाहिए। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो किसी का मजाक नहीं उड़ाते जी। नेक्स्ट, दीन की बातें मोहब्बत से सिखाएं। 1500वां जश्न विलादत मनाएं। दीन की बातें मोहब्बत से बताएं या सुनाएं और 1500वां जश्न विलादत मनाएं। असल में जश्न विलादत जो हम मनाते हैं तो खुशी का इजहार करते हैं, अल्लाह पाक की नेमत का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने अखलाक में, अपने किरदार में, अपने अंदाज में, बहुत सारी अपनी लाइफ स्टाइल में तब्दीलियां भी लानी हैं। इस जश्न विलादत के मनाने का जो एक बड़ा मकसद है वो अपने मुआशरे में बेहतरी लाना है, और मुआशरा अफराद से बनता है। तो ये जितनी भी नीयतें हैं काश कि हम करने में कामयाब हों और इन नीयतों के मुताबिक हम अपने अमल को ढालने वाले भी बन सकें जी। और कोई सुनाएंगी? कोई रह गई हैं बच्ची जी? चलिए जी सुनाइए। सीधे हाथ से पीना है, सीधे हाथ से खाना है, 1500वां जश्न विलादत मनाएं। चलिए जी, थोड़ा इसका वज़न आगे पीछे हो गया, बच्चे हैं। अगर यूँ हो जाता 1500वां जश्न विलादत मनाना है तो उससे थोड़ा सा मैच हो जाता। चलिए जी, बहरहाल सीधे हाथ से खाना है, सीधे हाथ से पीना है। एक बच्ची जो है एक हदीस पाक सुनाएंगी जी, मिशकात गालिबन नाम है, इन्हें माइक दीजिए जी, सुनाइए। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। माशाअल्लाह, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है जी। इन्होंने हदीस पाक याद की थी, वो सुनाई है जी। अब आपकी बारी है, अब आप क्या सुनाएंगे? दीनी किताब पढ़ने की आदत बनाएं। 1500वां जश्न विलादत मनाएं। दीनी किताब पढ़ने की आदत बनाएं, 1500वां जश्न विलादत मनाएं। सुबहान अल्लाह, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हैं, प्यारी प्यारी नीयतें हैं। नाज़रीन आप बढ़ेंगे हदीस पाक की जानिब। आज की जो हदीस पाक है, किताब का नाम है रियाजुस सालिहीन। बहुत ही ज़बरदस्त ये किताब है और इसका उम्मीद का बयान चैप्टर जो है उसकी हदीस पाक नंबर 15, आइए सुनते हैं। अन मुआज़ इब्न जबल रदियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुआज़ हल तदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अला इबादिही व मा हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह क़ुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु अअलम क़ाला फ़इन्न हक़्क़ल्लाहि अलल इबादी अन यअबुदूहु व ला युश्रिकू बिही शैअन व हक़्क़ुल इबादी अलल्लाहि अल्ला युअज़्ज़िबा मन ला युश्रिकू बिही शैअन। हज़रत सय्यदना मुआज़ रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ऐ मुआज़, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह पाक का बंदों पर क्या हक है और बंदों का अल्लाह पाक पर क्या हक है? मैंने अर्ज की, अल्लाह पाक और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक का बंदों पर हक ये है कि वो सिर्फ उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न करें, और बंदों का अल्लाह पाक पर हक ये है कि जो उसके साथ किसी को शरीक न करे अल्लाह पाक उसको अजाब न दे। जी, बहुत ही प्यारी हदीस पाक हमने सुनने की सादत हासिल की है। नियत भी करें कि हम हदीस पाक पढ़ें भी, उसको समझें भी और उस पर अमल भी करें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये बहुत ही प्यारे प्यारे अक़वाल होते हैं जिन्हें हदीस की किताबों में जमा किया गया। बड़ी मेहनत की है हमारे असलाफ़ ने, सहाबा से लेकर आज तक ये हदीसें जो हम तक पहुँची हैं, इसकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो अश कर उठेंगे। दिल मोहब्बत सहाबा और मोहब्बत औलिया और मोहब्बत उलमा से लबरेज हो जाएगा कि इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि सदियों बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सही, हसन और दीगर जो तकसीम की गई है अहादीस की, उन तकसीमात के साथ आज भी हमारे पास लाखों हदीसें मौजूद हैं। और ये सीना बसीना ये इल्म चलता रहा, किताबों की शक्ल में भी महफूज रहा, याद करने वालों ने याद किया
اور 8 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہمارے پاس ایک بہترین مجموعہ موجود ہے، لیکن کرنے والے کر گئے، جمع کرنے والے جمع کر گئے، یاد کرنے والے یاد کر گئے، میں اور آپ پڑھ نہ پائے۔ ہم کتنی حدیثیں پڑھ چکے ہیں اور کتنا ہمارے ڈیلی روٹین کے اندر احادیث کے ساتھ شغف جو وہ شامل ہے، یہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں حدیث پاک سے بھی سچی پکی محبت نصیب فرمایا۔ بڑھتے ہیں ایک کلام کی جانب اور پھر انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے۔ دیکھتے ہیں ہمارے نعت خان آج ہمیں کیا سنا رہے ہیں۔ مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی، جب تلک یہ چاند تارے ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی، صبح صحبا میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، بولو مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی۔ انشاءاللہ دھوم دھام سے منائیں گے، پرچم بھی لگائیں گے، چراغاں بھی کریں گے انشاءاللہ، جس سے جتنا ہو سکے ضرور نئی چیزیں اپنائے، نیا لباس سلوائے، نئی گھڑی لے، نئے شوز لے، نیا امامہ شریف لے، اسی طرح جو بھی چیزیں آپ نئی کر سکتے ہیں۔ تو عاشقان مصطفیٰ کا یہ بھی انداز ہے، امیر اہل سنت کا آپ کی ترغیب بھی ہے کہ جتنی ہم استعمال کی چیزیں نئی لے سکیں ہمیں لینی چاہیے، جس طرح بھی خوشی کا اظہار کر سکے ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اس دفعہ کے میلاد پاک کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ بھرپور انداز پر منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بھر میں اس کی کوششیں بھی جاری ہیں، اس کی ترغیبات بھی جاری ہیں، مدنی چینل بھی آپ کو اس کی ترغیبات پیش کر رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم سب شامل رہیں گے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے بزرگان دین کے بڑے ہی پیارے پیارے اقوال۔ تو پہلے انشاءاللہ دائیں جانب سے شروع کرتے ہیں، ایک قول ایک مبلغ بیان فرمائیں گے، پھر دوسرے، پھر اس طرح سے ہم 15 اقوال کو مکمل کریں گے۔ سیدنا خیثمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، جب تو کوئی چیز مانگے اور وہ تجھے مل جائے
تو اس دن اللہ سے جنت مانگ لے، ہو سکتا ہے وہ دن تیرے لیے قبولیت کا دن ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ جب بھی قبولیت کی گھڑی ہو یا آپ کا حسن زن زیادہ مضبوط ہو رہا ہے کہ آج جو مانگا وہ ملا، تو اس دن جنت مانگے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو جنت میں سے حصہ عطا فرمائے۔ آمین۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، میں دو چیزوں سے بہت خوف زدہ رہتا ہوں، خواہش کی پیروی اور لمبی امیدیں، کیونکہ خواہش کی پیروی حق قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور لمبی امیدیں آخرت بھلا دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، واقعی دونوں ہی چیزیں آخرت کے لیے تباہ کن ہیں۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ بہت ہی پیارا قول مبارک ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں جی، اور نیکسٹ جو قول ہے بزرگوں کا وہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا نصیحت ارشاد فرمائی گئی ہے۔ جی سیدنا ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب تم کسی ایسے مرد کو دیکھو جو تکبیر اولیٰ میں سستی کرتا ہو تو اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ اللہ اکبر، کتنے ہائی سٹینڈرڈز تھے۔ تکبیر اولیٰ فوت ہونے والے سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ یہاں تو جماعت کا ٹھکانہ کتنا ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا ہر شخص اندازہ کر لے، اور بعضوں کی تو نمازوں کا کیا حال ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں 5 وقتہ نماز اور وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ جی سیدنا ایوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے، بندہ اس وقت تک سردار نہیں بن سکتا جب تک اس میں 2 خصلتیں نہ پائی جائیں، اچھا، لوگوں کے پاس موجود چیزوں سے نا امیدی اور لوگوں کے معاملات سے بے پرواہ ہو جانا۔ واہ کیا بات ہے۔ سرداری کا، لیڈرشپ کا ایک ہمیں نسخہ بتایا گیا ہے، یہ خصوصیات بھی بہت خوب ہیں۔ جی نیکسٹ۔ سیدنا میمون بن مہران رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے، جو قرآن پاک کی پیروی کرے تو قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے یہاں تک کہ جنت میں پہنچا دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے قرآن اس کو نہیں چھوڑتا بلکہ اس کا پیچھا کرتا ہے یہاں تک کہ اسے جہنم میں گرا دیتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سے حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ جی سیدنا زید بن اسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے تو لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کا خوف اور اللہ سے ڈرنا یہ لوگوں کے دلوں میں محبت کا سبب ہے، بے شک ایسا ہی۔ جی سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جس نے علم سیکھا لیکن عمل نہ کیا اس کی مثال اس طبیب کی طرح ہے جس کے پاس دوا موجود ہو لیکن اس کے ذریعے علاج نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہمیں علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تعداد ہے جس کے پاس علم ہی نہیں، اور ایک اس سے بڑی تعداد ہے کہ جس کے پاس علم تو ہے، معلومات تو ہیں، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں۔ اللہ پاک ہمیں باعمل عالم بننے کی توفیق عطا فرمائے، جو علم ہم رکھتے ہیں اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مزید سیدنا یحییٰ بن ابو کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم جسمانی راحت و آرام کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا۔ جسمانی راحت و آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا، مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اس میں اگر آپ بزرگوں کی زندگیوں کو دیکھیں گے، بلکہ آج بھی جو علم دین کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں مشقت تو ہوتی ہے۔ بغیر محنت کے کیا ملتا ہے؟ اللہ پاک ہمیں جذبہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ مزید سیدنا طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے، اپنی غلطی کا اقرار کر لینا اس پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے۔ کیا بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ مان لیں کہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی، جلدی چھٹ جائیں گے، آسانی میں آ جائیں گے۔ اڑ جانا اپنی غلطی پر اور نہ ماننا، یہ پھر آپ کے لیے بڑی آزمائش کا باعث ہوتا ہے۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ مزید سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جس طرح پوری کوشش سے تم اپنے گناہ کو چھپاتے ہو اسی طرح اپنی نیکیاں بھی چھپانے کی کوشش کرو۔ واہ
کیا بات ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. تھوڑی سی نیکی کر کے بہت بتاتے ہیں اور گناہ جو ہے وہ ظاہر ہے چھپاتے ہیں. بعض تو بدقسمت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو گناہ بھی اعلانیہ کرتے ہیں. بے باکی ہے وہ. بہرحال نارملی بندہ اپنی کوتاہیوں کو کمزوریوں کو چھپاتا ہے. کاش کہ ہم نیکیوں کے بارے میں بھی چھپانے والے بن جائیں. آمین. جی. سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے خواہشات اور اپنی رائے کی پیروی کرنے والوں کی باتوں اور کاموں میں ذرہ برابر بھلائی نہیں دیکھی. بے شک ایسا ہی ہے. اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. نیکسٹ. سیدنا وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے شیطان کو اولاد آدم میں زیادہ سونے اور زیادہ کھانے والا سب سے زیادہ پسند ہے. غور کر لیں کہ آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں. ہم سب غور کریں. میں بھی غور کروں, آپ بھی کریں, اور شیطان کے پسندیدہ لوگوں سے بچنے میں کامیاب ہوں. ہم اس کیٹیگری میں شامل ہی نہ ہوں. مزید سیدنا عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے ذکر کی مجالس دلوں کی شفا ہیں. سبحان اللہ. ذکر کی مجالس دلوں کی شفا ہے. بے شک. سیدنا محمد بن علی باقر رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے تمہارے بھائی کے دل میں تمہاری کتنی محبت ہے اس کا اندازہ تم اس بات سے لگاؤ کہ اپنے بھائی کی تمہارے دل میں کتنی محبت. واہ کیا بات ہے. جتنی ہم کسی سے محبت کریں گے تو وہ ہم سے اتنی ہی محبت کرے گا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. جی. سیدنا زیاد بن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو لوگ تقوی اختیار نہیں کرتے وہ دین کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. اللہ اکبر. تقوی دیٹ از ویری امپورٹنٹ کیونکہ قرآن ہدی للمتقین ہے. ہدایت اس سے حاصل حقیقی طور پر وہی کرتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں متقی بنائے اور اس کا خوف عطا فرمائے. حقیقی طور پر اس کی فرما برداری کرنے والے ہم بننے میں کامیاب ہوں. ناظرین یہ تھے بڑے ہی پیارے اقوال بزرگان دین کے. کاش کہ ہم انہیں سنیں, یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. مکتبۃ المدینہ ہمیں بہت ساری کتابیں الحمدللہ دیتا ہے اور اس کی جو ایک خوبصورت جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بڑی اوتھینٹک اور ریسرچ بیسڈ بکس آپ تک پہنچائی جاتی ہے. مکتبۃ المدینہ جس بھی کتاب کو شائع کرتا ہے یا مکتبۃ المدینہ پر آپ کو جو بھی کتاب میسر ہوگی تو وہ کتاب ایسے ہی نہیں چھاپی جائے گی. باقاعدہ ہمارا تفتیش کا سلسلہ ہے, اس پہ ایک دفعہ دیکھا جاتا ہے, پھر دوبارہ دیکھا جاتا ہے, پھر بھی کوئی ایک آدھ مسٹیک رہ جانا ظاہر ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں, ہیومن ایرر اپنی جگہ پر ہوتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں الحمدللہ بڑے ہی خوبصورت انداز پر جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جاتی ہے. ایک کلام کو ہم شامل کر لیتے ہیں, 2-3 اشعار کسی اور کلام کے سنا دیں, پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے. جی. نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ. نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پکارو یا رسول اللہ حبیب اللہ. آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو. تیرا آنگن نور بل کے گھر کا گھر سب نور ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, جانا کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا. یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ. اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا, برکتوں والا
نبی کا جھنڈا ہے ہریانہ نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے آقا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مکی کی آمد مرحبا مدنی کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرشڑا بھریرا تا عرشڑا بھریرا صبح شب ولادت بیت اقصی میں کعبہ پر مکان آمینہ نسب پر چم ہو گیا اہلا و سہلا مرحبا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدانوں کا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا باقی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے مرحبا آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے مرحبا 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے